نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم ناظرین، آج کے نشست میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا عنوان ہے لیلۃ القدر میں کیا کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی 10 دنوں میں ہم اور آپ تھک جاتے ہیں اور بہت سے لوگ مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں، اور ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے کہ اب اگلے سال ملاقات ہوگی۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آخری 10 دنوں میں عورتیں بازاروں کی رونق ہوا کرتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنا چاہیے، گھروں کو لازم پکڑنا چاہیے، اور امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ رمضان کے آخری عشرے میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے شب قدر کے لیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو خود کو رات میں شب قدر میں خود کو جگائیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رکھیں، ذکر و تلاوت کریں، دعاؤں کے اندر مشغول رہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، شاید آخری 10 دنوں کی یا آخری عشرے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تبھی تو اللہ رب العالمین نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں جبرائیل امین، روح الامین اللہ رب العالمین کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ عظیم نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ایک رات کا شب قدر کو پانا، 1000 مہینوں کی عبادت یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین ہمیں دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں لیلۃ القدر میں من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، شب قدر میں قیام کیا، روزہ رکھ، لیلۃ القدر میں شب قدر میں ذکر و تلاوت کیا، عبادات کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا، اللہ سے مانگا، ایسے لوگوں کے لیے ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ان کے لیے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ محترم ناظرین،
اور اس شب قدر میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ محترم ناظرین میرے بھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کثرت سے پڑھیں تاکہ ہمارے گناہوں کی بخشش اللہ رب العالمین کر دے۔ اس دعا کا معنی ہے اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، تحب العفو، اور تو معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، پس اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں اس دعا کا ورد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا، جل رہا تھا جلا ہے جلے